سورہ یاسین بہت اہم صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان. قرآن الحم سے لے کے والناس تک کی بات سمجھاتا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام. اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں. قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے. سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکا مت کھاؤ. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا. رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. آخرت قائم ہوگی، اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی. عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل یعنی جو واقعات ہیں، کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے، لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے. اللہ نے دو پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی. تین پیغمبر ہو گئے. بنی اسرائیل میں نا ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہنے لگے ہمیں کس کی؟ تمہاری طرف. ان پیغمبر نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا، سب کو یہی تانے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان. آپ کھاتے ہیں، آپ نارمل لائف گزارتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں، آپ سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں. تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے. ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ، جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس آ کے اٹھاتی ہے، تھوڑا سا ہل لو، اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، شاید مر چکے ہوں، انتقال ہو گیا ہو، ویسے بیٹھے ہوئے ہوں. زمین کھانا شروع کر دیتی ہے، چپک گئے اندر، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، بزرگ بن گئے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتا ہے آدمی، صبح جاتا ہے دفتر سے، گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے، یعنی گھر آتا ہے تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی محلے والوں سے، کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار، تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی. تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، یہی بزرگ ہوتے ہیں. کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار. وہ بیٹھے ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آیا. یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، کوئی چیخ رہا ہے، ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں. بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ. ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے، جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا. بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں، بم کا اثر نہیں، تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا. ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی آپ کو غصہ بھی آتا تھا. ہاں، بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں. اچھا بھائی، تو نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم. جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا، تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہو، قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف. ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع، تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال. معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے، معاذ اللہ تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے. جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست. حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو. کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم. کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، حدیث میں صاف ہے لا طیرہ، کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی، کوئی کتا آ گیا، کوئی یہ ہو گیا، کوئی نحوست نہیں
होती, नहुसतें होती हैं तो किस चीज की बोलो ना, बदअमली की। बहू आने से अगर जुल्म रिस्क गया है तो इसका मतलब इसके साथ कोई ज्यादती हो रही है बहू के साथ। सास के जाते ही एकदम रिस्क के दरवाजे खुल गए तो सास पे ना डालो कि इसकी वजह से नहीं खुल रहे थे, ये गई है तो खुल गए दरवाजे। ना 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 भाई, कोई नेकी आपने करना शुरू कर दी होगी, समझते हो, तो ना सास पे डालो ना बहू पे डालो। ये आजकल बहुत हो रहा है कि इसके आते ही ये हो गया था। भाई वो वैसे ही हो गया था, इत्तेफाक से वो उसी टाइम पे आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं किसी के घर जाऊं, मैं एक जगह किसी के, ज्यादा नहीं बता, बहुत लंबा बात है, हम किसी के घर गए और इत्तेफाक से वहां किसी को, अल्लाह ना करे, अल्लाह ने क्या, करंट लग गया। अरे यार मुफ्ती साहब जब आए थे तो करंट लगा, उससे पहले आज तक हमारे घर में किसी को करंट नहीं लगा। ये बल्ली डालनी थी कि इलेक्ट्रिक वालों पर, कि इलेक्ट्रिक वालों पर डालनी थी, इलेक्ट्रीशियन जो घर में तारे सही जोड़ के नहीं गया उस पर डालनी थी, माँ बाप जिन्होंने बच्चों की केयर नहीं की उन पर डालनी थी। डाल किस पे दी? ये मुफ्ती साहब आए थे उसी दिन करंट लगाया। ओ भाई ये इत्तेफाक होते हैं, इसमें किसी पे आप बल्ली नहीं डाल सकते, हराम है, गुनाह कबीरा है, बदगुमानी है, जायज नहीं है। चलो आगे। तो वो कहने लगे कि आपकी बदशगुनी है, जब से आप लोग आए हैं ना ये कभी कहत हो रहा है, कभी माल में नुकसान, हालांकि अल्लाह उनको मुतवज्जे कर रहा है कि इनकी बात मानो, लेकिन उन्होंने किस पे डाल दी है? पैगंबरों पे, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कहने लगे, पैगंबर ने फरमाया तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारी बदअमालियों की नहुसत है। वजा मिन अक्सल मदीनती रजुल यसा, कौम को वो तीनों पैगंबर समझा रहे हैं। कौम, अल्लाह ने हमें बताया दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, तो हम दुरूद शरीफ की कसरत के कायल हैं। हम नबी से पूछते हैं कि आप अल्लाह के सफीर हैं, या रसूल अल्लाह हम आप पे दुरूद कैसे पढ़े? हमारे नबी ने वो भी हमें बता दिया। फरमाया जब दूर हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये वाले दुरूद पढ़ा करो, फरिश्ते मुझ तक पहुंचा देंगे। और जब मेरी कब्र पे आके पढ़ा करो तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं डायरेक्ट तुम्हारे दुरूद को सुन लेता हूं। तो हमारे पास इस बारे में भी हिदायत क्या है? वाज़ेह हिदायत हैं। और दुरूद पढ़ने से अकीदा तौहीद मजबूत होता है। क्यों? दुरूद असल में दुआ है अल्लाह से, किसके लिए? पैगंबर के लिए। इसमें और अकीदा बनता है कि भाई पैगंबर भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, तभी तो हमें कहा जा रहा है पैगंबर के लिए दुआएं मांगो। हाँ, हमारी दुआ के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने तो वैसे भी पैगंबर पे रहम करना है, लेकिन हम उंगली कटा के अपना नाम शहीदों में लिखवा लेते हैं। तो हमें अल्लाह ने अपने हबीब से मोहब्बत के इजहार का ये मौका दे दिया। हम जब पैगंबर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हर इबादत के लिए कोई खास वक्त होता है जिसमें उस इबादत की फजीलत बढ़ जाती है। रोजा आम दिनों में रखो, 3 रोजों का सवाब, 10 नेकियों, 10 रोजों का सवाब, रमजान में रखोगे तो सवाब बढ़ जाएगा। तो या रसूल अल्लाह हम आप पे जब दुरूद पढ़े तो कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा टाइम है जिसमें दुरूद पढ़ने से हमें सवाब ज्यादा मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जुमे के दिन दुरूद पढ़ने का सवाब, हदीस का मफहूम है, आम दिनों से ज्यादा है। इसलिए हमारे जितने भी अकाबिर हैं वो जुमे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत किया करते थे। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो पैगंबर को फॉलो करेगा, पैगंबर की बात मानेगा, वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह की। तो आप हमें बताइए दुरूद शरीफ हमने बुलंद आवाज से पढ़ना है या आहिस्ता आवाज से? हमारे नबी ने हमें तलकीन की कैसे? आहिस्ता आवाज से। या रसूल अल्लाह, दुरूद हमने इनफिरादी तौर पे पढ़ना है या जत्थे बना के पढ़ना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो आखिर में जन्नती फिरका होगा, वो होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा का अमल। सहाबा ने जत्थे बना के दुरूद की महफिलें नहीं लगाई हैं। जिस सहाबी को जहां मौका मिला उन्होंने कसरत से पैगंबर पर दुरूद पढ़ा। हमने अपने अकाबिर को देखा है, अपने उलमा को देखा है, आज भी बुजुर्गान दीन को देखा है, कोई मस्जिद के उसके कोने में बैठ के तस्बीह हाथ में लेके दुरूद शरीफ पढ़ रहा होगा, कोई मस्जिद के उस कोने में बैठ के। मेरे शेख और अपने उलमा मशाइख को मैंने देखा है जब मस्जिद नबी में जाते हैं 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 2.5-2, 3-3 घंटे, असर से मगरिब तक का पूरा टाइम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल के नबी के रोज़े के करीब सारा टाइम दुरूद शरीफ में गुजार देते हैं। ये वो तरीका है जो पैगंबर से मोहब्बत का इजहार का अल्लाह ने आपको बताया है। ऐ अल्लाह, हम और किस तरह से आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया कि जो पैगंबर से मोहब्बत करना चाहता है उसे पैगंबर के अखलाक और आदात अपनी जिंदगी में लाने पड़ेंगे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते थे तो इसका ख्याल किया करते थे किसी की आंख ना खुले। जब रात के वक्त आप घर में तशरीफ लाते इतना आहिस्ता आवाज से सलाम करते कि जो जाग रहा है वो जवाब दे दे, जो सो रहा है उसकी आंख ना खुले। लेकिन हम पैगंबर से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? मोबाइलों के सिग्नल क्या हो गए? बंद। ये मोहब्बत का इजहार का क्या है? इतने बड़े बड़े जुलूस, नाच गाने और जो म्यूजिक, मौसीकी और थरकना और भड़कना और रोड ब्लॉक कर देना, सिक्योरिटी के मसाइल का खड़ा हो जाना गवर्नमेंट के लिए, और किस कदर लोगों को तकलीफ और अजियत पहुंचना।
کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں، کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا، ناغے کرنے پڑیں گے، روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا، موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث، سب سے بہترین امت میری، پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا، جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے، بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے، چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ. جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا، کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں، کھاتے بھی تو، اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں ایک چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق، یار کی جدائی، اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا، دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے، بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے، پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے، مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں، نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ، پھوڑتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہتا میں. دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے، متزل لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیبل، سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا. جیسے نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو، پھر بتاؤں گا ویلوگ بناؤں گا، دیکھو آج میں فاقے سے ہوں. سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ویلوگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے، کتنی مزے کی. سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ. آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا، فاقے مذہب ہے، بھوکا رہنا مذہب ہے. وقت بہت ہو گیا ہے، کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن کیا کریں. میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا، اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. واللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا، بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا، برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے، غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا، نیچے وہ سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا، اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھے، یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں، چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے، لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا ہی رہے ہیں چاند پہ، جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا. کیا خیال؟ ایک تو جان ہی رہے ہیں، اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ، عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس دیا، مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار، آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں، مانڈے بھی، اور ناچیں بھی، اور گائیں بھی، اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں، تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا، خون بہاتا ہوا، وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے، روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے، حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے. لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں، اپنا ہی خون بہا رہے ہیں، اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں.
جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندوؤں کو سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں, جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے, سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ. یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے. اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے, دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب, یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا, چاند پہ پہنچنے والی, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے کوئی غیر مسلم بھائی, اس نے کیا الفاظ تھے, غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں, بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے, یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالے سے اونچی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں قبریں پکی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ نہیں ہے. میرا خیال بات سمجھ, سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے, حلوے. کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا, میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, کینسر بھی ہے, بیسیوں بیماریاں ہیں. سگریٹ سے صرف کینسر ہے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں 30 پہ بھی کھانا ہے, 40 پہ بھی کھانا ہے, 11ویں پہ بھی کھانا ہے, 13ویں پہ بھی کھانا ہے, اور جناب ربیع الاول پہ بھی کھانا ہے, 10 محرم کو حلیم کی دیگ ہے, ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہو. اسلام میں صرف ایک کھانا ہے, 2 کھانے خاندانی, ایک بقرعید کا کھانا, اس میں بھی میٹھا نہیں ہے, اس میں کیا ہے, گوشت. ایک عید الفطر کا کھانا, اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا, کھجور کے چند دانے. اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے, جو بعض لوگوں کو 4 دفعہ نصیب ہوتا ہے. اس میں بھی گوشت ہے, میٹھا نہیں ہے. اس میں بھی اولم ولو بشات, نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو, ایک بکری کیوں نہ ہو. اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں. گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی, موٹا نہیں ہوتا, کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں. اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو, یہ والا کہ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا کے نا لوگوں نے, جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں. میں پہلے گھر میں دیتا تھا, بچے کھاتے تھے, اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے, یار لڈو کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ. ہم نے اپنے بچوں کو فوکس کیا, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دودھ پیو. میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ, سمجھتے ہو. اور ہمارے یہاں مشہور کیا, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو یار تم, کھانے کے بعد کھانا کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہو. تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, وہ تو قدرت کی طرف سے. بعض صحابہ کا جسم بھی بھاری تھا, لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے. صحیح حدیث, آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا, بھاری جسم تھا, آپ نے فرمایا لو کان ھذا فی غیر ھذا لکان خیرا, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا, جو پیسہ خرچ کیا ہے, کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اسلام کو بدنام بولو مت کرو. روزے رکھو, تہجد پڑھو, کم کھاؤ, بھاگو دوڑو. صحابہ کرام کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ یہی تھی. صدقہ خیرات کرو چھپ چھپ کے, دیگوں کو فوکس مت کرو. دیگ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا, منہ دیگ جیسا ہو جائے گا وہ غریب بھی, اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہے. چپکے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کر دیا کرو, ایسے دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں, اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کر. اور اگر وہ کہ مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیکھ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو. کیا کر لو, چپکے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں. دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, لیکن راشن ڈلواؤ, پیسے دو, بکروں کو فوکس مت کرو, دیگوں کو فوکس مت کرو. اللہ
دیگ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی تو یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیگ جیسے بن جائیں اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کہ وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا، اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا، جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی میرے نبی ہیں، یہ نہیں، مر رضیہ، جو اس پہ راضی ہو۔ ایمان الگ چیز ہے، راضی ہونا الگ چیز۔ دوسرا وہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اللہ میرا یہ رب ہے، اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہے، اور یہ ذائقہ چکھنا یہ کنایہ ہوتا ہے مزے سے، ایمان کی مٹھاس محسوس، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذائقہ مزیدار ہے، وہ کڑوا ذائقہ بولو بھائی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان تو بڑے مزے کی چیز ہے بھائی، اسلام بڑے مزے کی چیز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مزے کی چیز ہوتی تو سارے کیوں نہیں کر رہے ہوتے بھائی؟ بھائی اسلام اتنے مزے کی چیز ہوتی تو ساری دنیا پھر اسلام کو فالو کرتی نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں آ رہے ہیں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اسے مزہ آ جائے گا، اور جو یہ کام کر لے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان لذیذ چیز ہے، مزیدار چیز ہے، میٹھی چیز ہے، اسے چکھنے کا اپنا مزہ ہے۔ تو اگر اتنی مزیدار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں دہلی اور سہیل نہاری پر تو بڑا رش ہوتا ہے، کیونکہ چٹپٹی نہاری ہے نا، لیمو نچوڑ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ بریانی کے ہوٹلوں پہ رش ملے گا آپ کو، پائے کے ہوٹل پہ ایسا لگے گا فری بٹ رہا ہے، سینما گھروں کے باہر رش ملے گا، فجر کی نماز میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ تو مزہ تو فجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے، تو اسلام میں فجر بھی ہے نا، اس میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ جو پکے نمازی وہ بھی 4-5 آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی آدھے وہ ہوں گے جن کو آفس جانا ہوگا، اس لیے اٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ خیر ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے فجر میں کافی لوگ ہوتے ہیں، 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، لیکن جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں اتنی تو نہیں ہوتی نا، اس حساب سے تو بہت کم ہے، جتنے جمعے میں اتنے کیوں نہیں ہیں۔ تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، میں بار بار سوال کو اس لیے دماغوں میں اتارتا ہوں کہ جب سوال اچھی طرح سمجھ میں آئے تو پھر جواب کا بھی مزہ آئے، سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب میں مزہ نہیں آتا۔ اور اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے۔ کیا داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے۔ جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے تھے، جب ہم صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی غذائی ہوتی ہے، ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں، پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں، وہ ایسا پرانے زمانے کا پرانا آدمی لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ماشاءاللہ نیٹ کلین فٹ فاٹ ایک معاشرے کے حساب سے چلنے والا انسان۔ تو اگر اسلام میں لذت ہوتی تو زیادہ تر لوگ داڑیاں کٹاتے یا رکھتے؟ اسلام میں اگر لذت ہوتی تو پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی، ان کو مزہ آتا، اور پردہ نہ کرنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی۔ ہم دیکھ رہے پردہ کرنے والی تھوڑی سی رہ گئی ہے، نہ کرنے والی بہت زیادہ۔ تو اسی پہ ایک حکم آپ لے کے چلے جائیں، سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے، جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے، لیکن معاملہ کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل، ٹوپی کراؤ کسی کو سب مزہ آتا ہے، انسان 5 روپے کی چیز 5000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی۔ کیا کہہ رہے؟ 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو، کون سا کھانا ایسا ہے، کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے، بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں۔ تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا،
وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا تکا مسالہ ڈال دو، فلانا مسالہ ڈال دو، یا فلاں چٹنی ڈال دو، ٹومیٹو کیچپ ڈال دو. تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتے. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو. یعنی کھانا ہو، دو آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہو. جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. جب مزہ دوبالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا، بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے، کھانے میں دل لگتا ہے، پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا. اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں، ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی نہ اردو آتی ہے. وجہ اس میں حکمت کیا ہے بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شام. چائے پی رہے ہو نا، جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے، مزہ گٹکے کا ہوگا. اس میں حقیقت ہوگی وہ چائے، مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں. یعنی دو مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. پیسے چائے کے لگ رہے ہیں، ٹکٹ چائے کا ہے، اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے. حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے؟ تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے، چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں، یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی کہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں نا، کمپنیاں ان کو ہائر کرتی ہیں. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5 مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو؟ ایسا ہی ہے نا. ابھی کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے یار، کیا دم کروانا ہے ہم نے؟ کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول دیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے، شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں، یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا؟ پورے ملک میں سائن بورڈ ہی سائن بورڈ ہیں. تو پہلے کسی اور کو دیکھے، اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے، اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے، اس بائک کو بھی دیکھ لے، کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مٹھاس رکھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے، اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ من رضی باللہ ربا، یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ، نماز کا مزہ، نظر جھکانے کا مزہ، ایمانداری کا مزہ، تقوی والی زندگی کا مزہ، یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا، اسے کالا بھی، اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ خراب ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے. راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے. آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو اور کہا کہ بھائی 1 دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا. آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا، یہ مجھے 1 روپیہ بھی
نہیں دے گا. آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے, چھوڑ کے بھاگ جاؤ. آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا. اور ایک مزدور وہ ہے, ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, اس کو آپ سے محبت ہے, وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے, موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو, ہم کیا غیر ہیں. یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا, کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہوں سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو. وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے, آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے. یہی کہے گا نا وہ, سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں, سر اس پہ بھی اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں, ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں یار. دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہے, یار کام سارا میں کرتا ہوں, پیڑے وہ کھا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا. بہویں کیا کہتی ہیں, 5-6 بہویں گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے. پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے, وہ اسرائیل ہے. جنگ ہو رہی ہے, وہ متنازع ہے, وہ کبھی بھی مسئلہ حل, جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی. حقیقت بتا رہا ہوں, وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی, بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی, اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں. تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہویں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں, کام سارا ہے میں کرتی, تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے, لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے. تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے. یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت, کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے, وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی. میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے. اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے, لیکن اس کی اماں میری ساس بنے, اس کی کوشش نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو, لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے, نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو, اور اس کی اماں میری ساس بنے, یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے, کاش یہ میری ساس بن جائے, اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے, اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے. اتنی محبت. فرض کرو, فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا, اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے, خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے, فرض کر کے خوش ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس. وہ مثال جو ہمارے ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے. اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہو کر سکون بھی مل گیا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی, اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے, اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو, بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے, ساس بن جائے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں, مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے, اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے. تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے, یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے, اس پہ خوش ہے. یہ سمجھ رہے, اس پہ یہ خوش ہے, مطمئن ہے. اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے. اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے, ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریوی میں ملی ہوتی ہے, شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریوی میں. بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا, وہ عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا وہ ہے. بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہے یہ کیسی سانس مل گئی مجھے, کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو, اس کی اما نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کی بہنیں بھی ہیں, اس کی ماں بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریوی میں وہ ضمن آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریوی میں بطور سالے ملیں گے, چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی, یہ تو مجھے یوں کرتے, تو یہ تو پہلے سوچنا تھا. کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو, تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا, یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں, یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے جو رشتے دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے, رضا
نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, نادرا کا ہے, وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں, تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں, تو میں ایمان لائی, یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں, یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے, ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے, رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں, ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی کائنات خود سے بن نہیں سکتی, کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے, سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لے آئے, لائے تو ہیں, مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے, جہنم میں جانا ہے, جل جائیں گے. اگر ایک جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا علوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی بددعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا, چلنے چاہتی نہیں ہے, دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی, اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو من رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے, بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام, تو میرا پالنے والا, تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں, اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے, ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے, راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. اب مل گیا تو خوشی, بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, اسے راستہ نہ مل رہا ہو, بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, خودکشی کے خیالات آنے لگے, اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں, تو آپ ایک دم, اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کرتے, لائٹ مار مار کے دکھائے, دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے, یہ روڈ ادھر سے مڑے گی, یوں مڑے گی, اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں, دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے وہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کرتے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا, صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا یہ ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا, اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی اس کو. کہتے ہم تو تلاش میں تھے. صحیح رب ملنے کے بعد تو پہلے حدیث کے الفاظ کیا, مر رضیہ, راضی ہو, خوش ہو. یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے مسلمان گھروں میں, انگریز پیدا ہوتے تو کتنا مزے کی زندگی تھی. دیکھو ایک عجیب بات ہے, یہ جو خوش ہوتے ہیں نا شرابیں پی کے اور ناچ گانے کر کے, اور یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں,
اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہو نا, اب ٹینشن میں آ کے وہ چرس پینا شروع کر دے. اکثر ٹینشن والے لوگ چرس پیتے ہیں نا, ہائے 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 کاش یہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں آپ لوگوں کو. میں تو سوچ رہا ہوں اپنی مثالوں کا نا مسالوں کی طرح ایک ڈبہ بنا کے مارکیٹ میں, ایک کمپنی بنا کے مارکیٹ میں پھینک دوں, کیونکہ ان مثالوں میں مسالوں سے زیادہ لذت ہے. مجھے مثال دینے میں اتنا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کو سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھو ایک مثال سے بعض دفعہ بات ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا خصم کے پاس جواب نہیں ہوتا, کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آج مغربی دنیا نے, لبرل لوگوں نے, کہ اسلام کو سمجھنا مشکل بنا دیا ان کمبختوں نے. کہتے ہیں گورا انجوائے کر رہا ہے, یہ مولوی پتہ نہیں کیسے ٹینشن ڈپریشن. ارے مولوی ٹینشن میں ہوتے تو ڈپریشن کی گولیاں مولوی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی. زیادہ تر لبرل لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا واللہ عالم کہ آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ 78% لوگ ڈپریشن میں ہے پاکستان میں. اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, واللہ ہے بھی کہ نہیں, بلکہ کسی معتبر آدمی نے بتایا 78% لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہے مغربی دنیا میں 78% لوگ. تو میں نے کہا ہمارے ہاں 78% ہیں, ان کے یہاں بھی 78%, لیکن ہمارے ہاں کوالٹی وائز تھوڑا لو لیول کوالٹی کی نفسیاتی ہیں. ان کے اگر 78% ہیں تو کوالٹی کے لحاظ سے صحیح ہے نا, کیونکہ رپورٹ میں یہ تو آیا, کوانٹٹی تو دیکھی گئی ہے, کوالٹی پر رپورٹ پیش. ہمارے تھوڑے تھوڑے, ان کے تھوڑے زیادہ سے ہو گئے. تو اگر یہ ڈپریشن کا مسئلہ, یہ عیش و عشرت کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی, تو لذت میں زندگی گزارنے والا ڈپریشن میں تھوڑی جاتا ہے. ڈپریشن میں تو وہ جائے گا جو لذت سے زندگی نہیں گزار. تو نماز پڑھنے والے کو ڈپریشن ہونی چاہیے, داڑھی رکھنے والے کو اسٹریس میں جانا چاہیے, نظر کی حفاظت کرنے والے کو چاہیے کہ دماغی پاگل ہو جائے وہ تھوڑے دنوں میں, شراب سے بچنے والے کو چاہیے کہ اس کے اوپر کی سیٹنگ, بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ کی سیٹنگ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, بہترین ہے, تو بولنا پڑے گا آپ کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو شراب سے بچ رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے پاگل ہو جائے, جو چرس نہیں پی رہا وہ ڈپریشن میں جائے, کیونکہ وہ تو ٹینشن میں ہے نا. شراب پینے والا لذت میں ہے, زنا کرنے والا مزے میں ہے, ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والا لذت میں, اور لائف کو انجوائے کر رہا ہے, گٹکے کھانے والا لذت میں ہے. اور آج کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں, ماوا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ہم گٹکے کو برا بلا کہہ رہے ہیں بلا وجہ. ماوا پرانا ہو گیا. اچھا, اور یہ مین پوری کیا چیز ہے؟ ماوا کی کوئی ڈگری کوئی ہے بہن بھائی, تو کھا رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں, تو بھائی یہ تو خوش ہونے چاہیے. اگر اس میں واقعی لذت ہے, اس میں مزے ہیں, تو بھائی ان کو تو جو فلمیں دیکھنے والے, سینما گھروں میں جانے والے, لائف بہت مزے کی ہنسی ایسی انجوائے کرنا چاہیے ان کو. وہ فلم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, ان کو تو زیادہ مزہ آنا چاہیے. تو میں ان مزوں کی حقیقت آپ کو ذرا 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں. یہ ایسے ہے میرے بھائی, جو راستہ بھول گیا, منزل ہی نہیں پتا, بھٹک رہا ہے, تو ٹینشن میں آتا ہے, تو اب اس کے پاس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے چرس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے جانا تھا لاہور, بائی روڈ نکلے آپ, راستہ بھول گئے, اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ جانا کہاں ہے. ایک تو راستہ بھولتا ہے انسان کہ چلو لاہور جا رہا تھا لیکن لاہور کا راستہ بھول گیا, کوئی بتا ہی نہیں رہا کمبخت, کوئی مل نہیں رہا بندہ, نہ کوئی سائن بورڈ ہے, بھٹکتا ہے یار, ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے. اب آپ پریشان ٹینشن میں, فون کرو گے نا بار بار, کبھی کہاں فون کرو گے بھائی, میں گاڑی میں راستے میں ہائی وے پہ کھڑا ہوا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, گھر والے میرے ساتھ ہیں, گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے اور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, مجھے راستہ بتاؤ, میں یہاں کے لیے تھوڑی, میں تو صحرا میں کھڑا ہوا ہوں. کیسی ٹینشن میں ہوگے نا آپ, پاگل ہونے شروع ہو جاؤ گے ٹینشن سے. یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے, اس سے بڑی ٹینشن یہ کہ راستے میں آ کے آپ یہی بھول گئے کہ میں جا کہاں رہا تھا. تو اب آپ کے ذمہ 2 کام ہے. پہلے تو یہ کہ ادھر ادھر سے پوچھو بھائی میں نکلا کہاں کے لیے تھا, میں تو بھول ہی گیا. پھر نکل جہاں جا رہا تھا, پھر اس کا راستہ پتہ چلے کہ وہ ہے راستہ, وہ کہاں ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بھائی. اس زمانے میں کسی کو اونٹ پہ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی کو صحیح بات سمجھانا بڑا مشکل. تو 2 چیزیں ایسی ہیں. اب تو آپ ڈبل ٹینشن میں نا, اب آپ روڈ پہ گھوم رہے ہو, تو ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, یار تھوڑا چائے پی, تھوڑا ٹینشن کیا ہوگی ہے بھائی کم, اور زیادہ ٹینشن میں آؤ گے سگریٹ. یہ نہیں بھی وہ کہتے ہیں یار اب یہ 1 دن 2 دن 10 سال ہو گئے اس ٹینشن میں یہاں گھوم رہے ہیں, تو چلو یار کو سٹا لگاؤ, سکون حاصل کرو. ہر وہ چیز جو اس کی لذت کا سامان بنے گی, وقتی طور پر ان تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ٹینشن ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو ٹینشن ہونا. تو ان چیزوں میں اگر لذت ہوتی تو بھائی ان چیزوں سے ٹینشن بڑھتی نہیں بلکہ ختم ہوتی, اور یہ ان کو ضرورت نہ ہوتی جو پہلے سے ٹینشن میں ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا پتہ چل گیا اور اس پہ خوش بھی ہے, وہ راضی ہے, مطمئن ہے کہ بس وہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے, اور اسلام
جو بتایا ہے ہم نے کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتائیں گے اس کو مانوں گا, اور جو بدعتی لوگ اپنے طریقے سے اسلام بتا رہے ہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کرنے والے بھی درجنوں لوگ ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام تو فالو کروں گا, باقی کسی کا نہیں. اس چیز پہ جب اطمینان ہو گیا, اس کا مطلب اسے منزل بھی پتا چل گئی اور اسے راستہ بھی پتا چل گیا, ہر چیز اسے پتا چل گئی, تو اسے اب اس کو مزہ آنا. اب یہ گاڑی بھگائے گا 5ویں گیئر میں, سمجھ رہے؟ اب یہ دائیں بائیں کوئی پیپسی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چائے لے کے, بھائی ہٹا یار پہنچنا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں جب تھک جائیں گے چلتے چلتے, راستے میں کہیں اسٹے ہوا تو گریوی میں دودھ پتی بھی چلے گی, پان بھی چلے گا, گٹکا بھی چلے گا, لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسٹے تو کرتے ہیں نا 4-5 گھنٹے کے بعد جا کے, تھوڑا اسٹے ہو گیا, چلو بھائی تھوڑا سا واش روم میں ہو کے آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو اسٹے تو اسلام نے بھی دیا ہے نا. 5 سارا دن نمازیں پڑھنے کا تھوڑی کا ہے, فجر پڑھو چلو گھر جاؤ, شاباش. یہ تھوڑی کہ بیٹھے رہو ظہر تک. حج زندگی میں ایک دفعہ کیا بس ختم ہے, کافی, ایک دفعہ بہت ہے. کرنا ہے تو غریبی ہے, نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ کافی. زکات ایک دفعہ ہے, قربانی فطرہ ایک دفعہ. یہ تھی کہ ہر روزانہ بڑی بڑی رقمیں صدقہ نکال کے خود روڈ پہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خود انٹرٹینمنٹ کا درمیان میں بریکیں رکھی ہوئی ہیں. فجر پڑھنے آتے ہو, امام صاحب کہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ظہر میں ملیں گے انشاءاللہ. کتنی لمبی بریک ہے دیکھو. حالانکہ بریک کم ہوتی ہے, پروگرام زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پروگرام تھوڑا ہے, بریکیں کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی لمبی بریک کے بعد اللہ کہتے ہیں دوبارہ ملیں گے. تو وہ 5 ٹائم نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, نماز 5 ٹائم پڑھنا, وہ بریکیں جو ہے نا اتنی لمبی لمبی بریکیں, وہ بریکوں کو اصل بنا لیا اس نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہو, کوئی ڈرامہ آ رہا ہو, اس میں ڈرامہ تھوڑا رہ گیا اور بریکیں زیادہ. ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں. تو انسان کہے گا بھائی اس ڈرامے کا نام بریک رکھو, بریک. یہ ڈرامہ نہیں ہے, اصل ڈرامہ ہے, اصل تو بریکیں ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس میں تھوڑے تھوڑے ڈرامہ ڈالا ہوا ہے. جیسے دودھ میں آج کل پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے بیچ دیا جاتا ہے نا, پانی میں تھوڑا سا کیا دودھ کا تڑکا لگا دیتے ہیں آج کل کہ بھائی چلو سفید ہو گیا تو پیو, کیلشیم سے بھرپور, وائٹامن سے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جانا کہاں ہے اور راستہ کون سا ہے, تو آپ چونکہ وہاں خوشی خوشی جا رہے ہیں, کوئی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں. پھر آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی, پھر آپ ممکن ہے چائے بھی پی لو راستے میں, تھوڑا کہیں اتر کے تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیے, لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہوگا. اصل جو فکر ہوگی آپ کی منزل. اور تو جب آپ کو منزل کا پتا ہو اور آپ کو راستے کا بھی پتا ہو, تو پھر اس راستے پہ چلنے میں جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ کی ٹینشن بڑھنے کے بجائے کم ہوتی چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا, رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ, راضی ہونے کے 2 مطلب, ایک تو خوش ہو, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی, نہ باپ سے پوچھوں گا, نہ ماں سے پوچھوں گا, نہ باس سے پوچھوں گا. لائف اسٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین کی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں, پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی اس خواہش کو پورا کروں گا, جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی نہیں ہو سکتا. زندگی ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا, اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو, یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے, وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا. اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا, وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے, کیونکہ منزل آپ کو پتا بھی یہ راستہ ہے کہ ادھر جا ہی نہیں رہا. تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا عمر بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے, راستہ بھول گئے. تو کینیڈا میں -40 تک آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر جاتا ہے, اور وہاں -40 -30 جب یہ ٹیمپریچر ہو گاڑیوں میں ہیٹر چلتا ہے. اگر وہ ہیٹر بند ہو جائے اور پولیس نہ پہنچے تو آپ کی موت ہے یقینی, کہ اتنے ٹیمپریچر میں کہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو بتا رہے ہیں ہم کینیڈا سے امریکہ جا رہے ہیں, راستہ بھٹک گیا, گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا, چاروں طرف برف کے پہاڑ, اور اب گاڑی جو ہے نا کتنی دیر تک اس کا پیٹرول کام دے گا بھائی, وہ تو پیٹرول بھی ختم ہوگا, اور بالآخر ایک وقت ہیٹر آ کے بند ہو جائے گا. نہ کوئی فون مل رہا ہے کسی کو, کوئی سگنل نہیں آ رہے, میپ کام نہیں کر رہا کہ راستہ کدھر ہے. تو ایسی کنڈیشن میں انسان کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو. اب جیسے جیسے ٹائم, اب وہ وہاں بیٹھ کے پان گٹکا بھی کھا رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے,
تو یاد رکھو یہ وقتی ٹائم تو پاس ہوگا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بولو بھائی، اس کو پتا ہے یہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، مجھے اگر منزل کا پتہ نہیں چلا تو یہی برف میرا قبرستان ہے، بڑی اذیت سے موت واقع ہوگی۔ لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں یہ واقعہ سنانا تھا تو اللہ کا فضل ہوا کہ کسی طرح کال لگ گئی ان کی پولیس کو یا کیا ہوا، وہ پولیس پہنچی، اور اللہ کا وہاں پولیس بھی پہنچ بھی جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے وہاں پر، تو وہ پولیس پہنچ گئی، ہمارے یہاں بھی پہنچ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو بھائی تعلقات تو سب سے رکھنے ہیں نا، تو ویسے تو ایمرجنسی میں پولیس پہنچے گی ڈاکو واکو پکڑنے کے لیے، لیکن بہت سے جگہوں پہ پولیس نہیں پہنچتی یہاں پہ، یہ بڑا المیہ ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جب گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں، بندہ بلا رہا ہے پولیس کو، وہ کہہ رہے ہیں اتنی تمیز سے آئے ہیں وہ کہ ڈاکو لوٹ لاٹ کے جا چکے تھے، پھر آگے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، کون تھا، کہاں سے آیا، اوپر سے الگ سے 5,000 روپے لے کے چلے گئے۔ کیا انسانیت ہے یار کہ ہم آئے ہیں تمہاری خاطر۔ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دونوں چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ ہماری بائک چھن گئی تھی، ہم نے پولیس والوں کو جا کے کہا ڈاکو میری بائک چھین کے بھاگ گئے، تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ جگہ دکھاؤ۔ میں نے کہا بھاگے ادھر کو ہے، ان کے پیچھے کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے بھاگے۔ میں نے کہا اتنے تو اور دور بھاگ جائیں گے، وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ کہ وہ ہمارا تھانہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا۔ تو میں نے وہ جگہ دکھائی، انہوں نے کہا ہمارا ایریا نہیں ہے، دوسرے تھانے، تیسرے تھانے میں جا کے میں نے جب رپورٹ کرائی ہے تو وہ پھر میرے ساتھ وہ بھی پہلے وہ جگہ دیکھنے گئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یار ادھر بھاگے ادھر کے، وہ کہہ رہے نہیں ادھر سے، اس چوک سے لے کر ادھر بھاگے، لیکن جدھر سے پکڑا ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس پولیس موبائل کی پہلے ٹائر پنچر ہوا راستے میں، یعنی جا ادھر کو رہے ہیں جہاں سے بائک چھینی ہے۔ تو میں موبائل میں بیٹھا پولیس کے ساتھ، کہہ رہے پہلے اس جگہ وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے چھینی ہے۔ اس جگہ جاتے ہوئے راستے میں ٹائر پنچر، پھر وہ پورا ٹائر چینج کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر خراما چلے جیسے دلہن رخصتی کے وقت پہلے زمانے میں جاتی تھی نا، بڑے آرام آرام سے کہ کہیں پاؤں میں کوئی ورم نہ آ جائے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ پہلے زمانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تو بسا اوقات پہلے پہنچی بھی ہوتی ہے، پھر ابا کو بتا دیتی ہے ابا آپ نے نکاح پڑھانا ہے تو بتا دو، ٹھیک ہے۔ تو اب خراما جا رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد پھر مجھے کہا بتاؤ کدھر کو لے کے بھاگے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو بڑا احسان ہے آپ کا اس امت مسلمہ پر اور میرے جیسے حقیر فقیر پر کہ اب آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں، آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا تھانہ ہے یا آپ کے ایریا ہے۔ تو پھر میں بیٹھا تو پھر وہ ادھر کو گئے، تو اللہ کا فضل تھا اس میں کچھ ایسے لاک واک لگے ہوئے تھے کہ وہ ڈاکو چھوڑ کے انہوں نے کوشش، ان کو 35 منٹ ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ چور لاک تو دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے نا، 35 منٹ 1 to 5 تھی 0 میٹر، 35 منٹ ان کو ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ بولو بھائی کرنے کے لیے۔ لیکن ہماری قسمت اچھی تھی، 35 منٹ میں ان سے وہ چور لاک کھلا نہیں، تو ساری تاریں واریں انہوں نے توڑ دی تھی۔ تو خیر ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں بائک مل گئی، تو اب رات بہت لیٹ ہو گیا تھا تو دیر ہو گئی تھی، تو میں نے وہ بائک تھانے میں ہی کھڑی کر دی۔ میں نے کہا صبح آ کے لے جاؤں گا میں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صبح آ کے لے جائیں۔ مجھے کہا کہ بائک پیچھے چھپا کے رکھیں ورنہ صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ پرزے غائب بھی ہو سکتے ہیں، تو بائک کیا کریں۔ آفیسر اچھا نیک آدمی تھا، تبھی تو میں کہتا ہوں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی، اچھے برے بھی ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ اچھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب ادھر پیچھے نا پولیس والوں سے چھپا کے پیچھے کھڑی کی کہ پولیس والوں کو پتہ نہ چلے، تو ہم نے کہیں پیچھے لے جا کے بائک کھڑی کر دی اپنی۔ اس نے کہا صبح آ جائے۔ اچھا اس میں ایک جو ٹائمر لگا تھا نا چور لاک، بالکل ایسے تھا جیسے بم ہوتا ہے نا اس طرح کا، وہ اس میں ریموٹ لگا ہوا تھا، یعنی اس میں تاریں نکلی ہوئی تھی، بالکل شکل ایسی جیسے کوئی بم رکھ کے جاتا ہو۔ تو وہ مجھ سے کیا ہوا کہ وہیں تھانے میں درخت کے نیچے میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا اور وہیں رہ گیا۔ اب میں چلا گیا تو مجھے خیال آیا یار اسے کوئی تھانے والے کچھ غلط چیز نہ سمجھ رہے ہو، بم نہ سمجھ رہے ہو کہ یار یہ ٹائمر لگا ہوا ہے کیا ہے، اس کی شکل ایسی ہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ نہ ہو جائے، تو میں صبح فوراً آیا نا، اب ڈیوٹی چینج ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میں آؤں گا تو مجھے تلاشی لیں گے، مجھ سے پوچھیں گے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا پورا واقعہ، پھر میں بتاؤں گا یہ رکھا ہوا تھا، تو انکوائری ہوگی کون رکھے گیا بھائی، یہ تم تو نہیں رکھے گئے، بم تو نہیں ہے کہیں یہ، تو پھر میں بتاؤں گا نہیں اصل میں رات بائک چوری ہوئی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ تو میں آ رہا ہوں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، 2 آدمی پولیس والے وہیں کھڑے ہوئے، درخت کے نیچے وہ بم ٹائپ کی چیز رکھی ہوئی ہے، میں گیا آرام سے اٹھا کے لے آیا، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ میں نے کہا یار سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ بم رکھ کے جاؤ، نہیں پھٹے تو واپس لے آؤ۔ اتنی سہولت ماشاءاللہ ہمیں پولیس نے ہے بھائی، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، کیا حال ہے بھائی۔ اور یہ واقعہ بھی ہوگا 2005 کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، جب حالات بہت خراب چل رہے تھے، 2004 یا 5 کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا کیا مزے ہیں یار، تھانے میں بندہ جا رہا ہے، وہ پولیس والوں کے سامنے سے ایک چیز اٹھا کے لا رہا ہے، پوچھ ہی نہیں رہے بھائی کیا ہے مولوی صاحب، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا اٹھا رہے ہو، کیا رکھ کے جا رہے ہو۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ٹائمر تھا وہ چور لاک کا کہ اتنی سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ
लॉक खुद बखुद हो जाएगा। लगा बड़े मजे आए हैं यार। लेकिन बहरहाल हर तरह के होते हैं। वो भी तो अच्छा था ना जिसने मुझे कहा कि गाड़ी पीछे रखो, वो तो हिफाजत ही कर रहा है ना, वरना वो पहले वही चीजें निकाल लेता तो क्या होता। खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। तो भाई अल्लाह को पे राजी हो जाए अल्लाह होने के लिहाज से कि हमें रब चाहिए था जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, लेकिन इससे बात मुकम्मल होती नहीं है। रब के बाद हमें चाहिए होता है कि रब को तो बहुत सी दुनिया मानती है, लेकिन रब ने किसको नुमाइंदा बनाया ये बताने के लिए कि रब का पैगाम पहुंचाएगा कौन, तो उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे राजी हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की बात को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करूंगा। पत्थर पे लकीर बन जाएगा नबी का फरमाया हुआ। जब कह दिया गलत है तो गलत, जब सूद को हराम कर दिया तो हराम है, जब नबी ने कह दिया दाढ़ी बढ़ाओ मूछें घटाओ तो दाढ़ी बढ़ाना है। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के जदीद प्रोफेसरों की बातों में आके कि एक्चुअली यूं था तो एक्चुअली यूं था, तो असल में तो उस जमाने में, और भाई नबी का हुक्म है। जब कह दिया कि नजर की हिफाजत करो तो नजर की हिफाजत करनी है। जब कह दिया कि सूदी बैंक में जॉब हराम है, सूद का लिखने वाला, सूद का देने वाला, सूद लेने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, चारों पर लानत है, तो भाई सूदी बैंक में आपके लिए जॉब का ऑप्शन खत्म हो गया, बस खत्म। बहस कर करके अपनी उम्रें जाया मत करो। औरत पे पर्दा फर्ज है तो इसका मतलब फर्ज है। अब वो इस बहस में एक्चुअली उस जमाने में तो ये था, वो इस जमाने में, टाइम जाया करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात, रोजा फर्ज का मतलब कल पेपर देना है तो भी फर्ज है। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने जो ये टेक्निकल पॉइंट निकाला है ना कि अगर सुबह पेपर देना है तो रोजा छोड़ सकते हैं, ये अपनी खुद साख्ता शरीयत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन नहीं है। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, अल्लाह फरमाते हैं जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आएगा उस पे लाजिम है कि वो रोजा रखे। सिर्फ मुसाफिर मरीज को रुखसत दी, उसके अलावा किसी को रुखसत नहीं है, तो रखना पड़ेगा आपको। नमाज पढ़नी है हर कीमत पे। बीमार हो, कैसे खवातीन शॉपिंग करने जाती है नमाज छोड़ देती हैं, जहाजों में नमाजें छोड़ी जा रही हैं, बीमार हो गए नमाजें छोड़ी जा रही हैं, अब्बा की तबीयत चूंकि खराब है तो नमाज, भाई अल्लाह ने ऑप्शन नहीं रखा है नमाज छोड़ने का, पढ़नी पड़ेगी आपको। बीमार हो, फालिज में आ गए, शुगर में आ गए, कुछ भी हो, तरीका आसान कर दिया भाई, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, कज़ा करने का ऑप्शन नहीं है। तो हम चूंकि कंफ्यूज है ना, करना है कि नहीं करना है, तो कंफ्यूज आदमी किसी भी चीज में मुतमईन नहीं होता। आप लाहौर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं चलो पहले खानेवाल जाऊं या पहले लाहौर जाऊं या पहले कोयटा की चक्कर लगा लूं, तो और गाड़ी इस स्टाइल में ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी की स्पीड बोलो भाई होगी 5वें गियर में डालोगे ही नहीं। आप यही सोचते रहोगे यार पेशावर मुनासिब रहेगा या लाहौर मुनासिब रहेगा, या तो दोनों एक ही रास्ते पे आ रहे हो ना, फिर तो ठीक है। दोनों का रास्ता अगर अलग अलग है तो आपको किसी भी सफर में मजा नहीं आएगा। हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम के अलावा कुफ्र का रास्ता वो बिल्कुल अपोजिट है। दोनों रास्तों पे चलना चाहते हैं तो किसी भी रास्ते पे चलने का मजा नहीं आएगा। तो एक चीज पे डर जाए, मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, ए अल्लाह तू मेरा रब है, बस मैं इस पे मुतमईन हो गया, जो तू कहेगा वो हरफे आखिर। वबिल इस्लामी वबी मुहम्मदिन नबिया और वबिल इस्लामी दीना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसका नाम क्या है, बोलते क्यों नहीं भाई, इस्लाम, बस इस्लाम, इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर मजा आएगा इस्लाम का इंशाअल्लाह। फिर ऐसा टेस्ट है ना इस्लाम में, ऐसी लज्जत है कि इंसान दुनिया छोड़ दे, इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी लज्जत अल्लाह ने रखी है इस्लाम में और लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान मिम्मन कान क़ब्लकुम युख़ज़ुर रजुल फ़युहफ़रु लहू फ़िल अर्ज़ फ़युअता बिल मिनशार फ़युज़अु अला मफ़रक़ि रासिही थुम्मा युजअलु शिक़्क़ैन वला यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनी। फरमाया पिछली उम्मतों में एक शख्स को जो इस्लाम पे चलता था लाया जाता था, उसके लिए गड़ा खोद के उसको उसमें आधा दफन किया जाता, फिर एक आड़ा लाके उसके सिर के बीच में रख के उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते, मगर वो इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि नेचर है ना, इंसान की फितरत है ये। फिर इस पे जब आप चलोगे तो आपको खुश रहने के लिए गुटखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रामों फिल्मों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कह सकते हो हम तो नमाज पढ़ते हैं मजा नहीं आ रहा, भाई पहले आदत तो टेस्ट गेन करना पड़ता है ना। देखो ये जो कंपनियां नई नई प्रोडक्ट जब इनकी मार्केट में आती हैं तो लोगों को उसका आदी बनाने के लिए
فری میں بانٹتی ہیں. کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے دیں. کتنی لذیذ چیز ہو پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو. وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو. چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے, شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا, اب پی جائیں گے. دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے بھائی؟ دیسی گھی میں. ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پیئیں گے, چائے پیئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین بولتا کیوں نہیں یار, کیا ہو, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتا ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا, حالانکہ وہ زیادہ مزے کا ہے. جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ تیل نہیں کھا سکتے, وہ تو پیتے ہیں بوتلیں بھر بھر کے زیتون کی. تو ہمارا ٹیسٹ منہ کا خراب ہو چکا ہے. ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی انڈا اچھا نہیں لگ رہا آج کل, دیسی مرغی اچھی نہیں لگ رہی, دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی اچھی نہیں لگی. اب بولے گے کیا مثالیں دے رہے بھائی ہیں؟ تو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اچھا 2-3 منٹ ہے, وہ چندہ بندہ کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا پہلے کیا کرو ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہاں سمجھ نہیں اس بات. تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے.